السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ مدارس اور اسکولوں کے طلبہ اور طالبات کے لیے ایک دینی مقابلہ منعقد کرا رہے ہیں، جس میں جونیئر کیٹیگری کے لیے مطلب 14 سال تک کے بچے یا 8 کلاس تک کے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے اسلامی کوئز گائیڈ نام کی ایک کتاب ہے۔ تو اسی اسلامی کوئز گائیڈ کے ایکسپلینیشن کے لیے، اس کی تشریح کے لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری، مطلب کسی کی ہر بات کو ماننا، کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اسی کو ہم لوگ اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا، اسی کو ہم لوگ دین اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، یا اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں جن ارکان پر اسلام کھڑا ہوا ہے؟ ان ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی ٹوٹا، مطلب ایک کھمبا بھی اگر ٹوٹا، تو اسلام کی پوری چھت نیچے آ کر بیٹھ جائے گی۔ اسلام کے 5 ارکان میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسلام کے یہ 5 رکن ہیں، اور جس کسی نے بھی اسلام کے ان 5 ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس کا اسلام نامکمل ہے۔ کسی شخص کو ہم لوگ مسلمان کب کہتے ہیں؟ مسلمان ہم کسی شخص کو اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ اسلام پر اپنے دل سے ایمان لے آئے۔ کیا دل سے ایمان لانا کافی ہے؟ نہیں، دل سے ایمان لانے کے بعد وہ اسلام کے مطابق عمل بھی کرے، وہی شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کے ساتھ عمل صالح ہو، مطلب یہ کہ وہ اچھے کام کرتا ہو اور برے کاموں سے بچتا ہو، وہی شخص ایک اچھا پکا مسلمان کہلاتا ہے۔ کوئی مسلمان اگر کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب نہیں جانتا ہو، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ مطلب نہیں بھی جانتا ہے، تب بھی ہم لوگ اس کو مسلمان کہیں گے، لیکن اس کا اسلام مکمل نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو فوقیت دیتا ہے تو اس کے اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام ناقص ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اور وہ بدترین گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہی نہیں کیا، جبکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ تو اگر کوئی شخص اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو ہمیشہ اپنی مرضی سوچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا سوچنا چاہیے۔ کیا اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ ہاں، اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اسلام کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت اور فرما برداری کے۔ تو اگر کوئی شخص مکمل اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو گویا وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ مطلب آدھے مسلمان ہونا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، باقی 5 نماز نہیں پڑھتا ہے، یا اگر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن روزے نہیں رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ مکمل مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام میں پورے طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اس پوری دنیا کو، اس زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا خیال رکھنے والی شخصیت کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ رب العالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم مطلب تو ہوتا ہے دنیا، عالمین مطلب زمین و آسمان۔ رب مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب مطلب پال پوس کرنے والا، خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں بنا کر صرف چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمارے پال پوس کے لیے، ہماری پرورش کے لیے تمام انتظامات کیے، اور وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا ہے، اسی لیے ہم اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟
رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں آتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو رحمان اور رحیم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہمیشہ رحمتیں کرتا رہتا ہے اور بے انتہا رحمت ہوتی ہے اس کی، بہت زیادہ رحمت اور انلیمیٹڈ رحمت. اس کو ہم لوگ رحمان اور رحیم سے مراد لیتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ انسان کے متعلق بات کریں گے. انسان میں کچھ لوگ فاسد ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، کچھ لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ مطلب نیک آدمی جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کو ہم لوگ متقی کہتے ہیں. اگلا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم رکھتا ہے؟ کیا فرشتے جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ خود جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ یا کوئی پیر مرید کوئی بھی جانتا ہے کہ غیب کا علم کیا ہے، کب کس کو مرنا ہے، کہاں کس کو مرنا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ہستی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ہم لوگوں نے اب اسلام کے تعلق سے بات کر لی. اب اسلام کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، اسلام کا الٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفر. تو کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا، یوم آخرت کا انکار کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا. ان لوگوں کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور جو یوم آخرت کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں. اچھا، شرک کیا ہوتا ہے اور مشرک کون ہوتا ہے؟ شرک مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی عبادت کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی مانتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہندو مشرک ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. تو شرک کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کی بھی عبادت کرنا، چاہے وہ معبود فرشتے ہوں، چاہے وہ قبریں ہوں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں. کسی کی بھی عبادت اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کرتا ہے تو گویا کہ وہ مشرک ہے. کافر اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا ہے، کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اور خداؤں کو مانتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے خدا کو نہیں مانتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کر سکتا جب تک آدمی شرک کو چھوڑ کر اچھا پکا مسلمان نہیں ہو جائے اور دوسروں کی عبادت کرنے سے توبہ نہیں کر لے. اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے، کوئی آدمی چوری کرتا ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ جب تک وہ پکا مسلمان نہیں ہو جاتا اور اپنے شرک کو نہیں چھوڑتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. کیا ہم لوگ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرا سکتے ہیں؟ مانا کہ میرا ایک چھوٹا سا پڑوسی ہے، ایک بچہ ہے، تو کیا میں اس کو ڈانٹ کے زور زبردستی سے اس کو کلمہ پڑھا سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. جس کو ایمان لانا ہو لائے، جس کو ایمان نہیں لانا ہو نہیں لائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب کا حساب لیں گے. ہم لوگ کسی کو زبردستی مسلمان بنانے والے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا تو ہمیں ثواب تو کچھ نہیں ملے گا، البتہ الٹا گناہ ملے گا. اگلا سوال یہ کہ توحید سے مراد کیا ہے؟ واحد ہم کس کو کہتے ہیں؟ واحد مطلب ہوتا ہے ایک. توحید مطلب ہوتا ہے ایک کو ماننا، مطلب یہ کہ صرف ایک خدا کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اس خدا کے جو بھی اسماء ہیں، جو بھی صفات ہیں، اسماء مطلب نیمز، اللہ، رحمان، رحیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے سوا کسی کو نہیں ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ماننا، اس کو ہم لوگ توحید کہتے ہیں. کلمہ طیبہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا. اسلام کے بنیادی عقائد میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اسلام کے بنیادی کھمبے کون سے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. عقیدے کے یا ایمان کے بنیادی کھمبے کون سے ہوتے ہیں؟ بنیادی پلرز کون سے ہوتے ہیں؟ ایمان کے بنیادی پلرز 7 ہیں: اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا،
قیامت کے دن کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر پر ماننا، مطلب یہ کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے، جو بھی اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو بھی برا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اسی کو ہم لوگ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اگر کوئی آدمی ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتا اور 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے تب بھی گویا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اس کے رسولوں کو مانتا ہوں، کتاب کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو آدمی مٹی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سزا دیں گے۔ مسلمان کو اپنے اعمال کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ مسلمان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور وہ فرشتے ہمارے ہر نیک اور برے عمل کو لکھتے ہیں، اور قیامت کے روز سب کے سامنے وہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ایک مسلمان ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ دونوں فرشتے دیکھ رہے ہیں جو میرے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی ہمیشہ اکیلے ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اچھے اور نیک ہی کام کرتا ہے۔ دین کے 2 بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ مطلب دین ہمیں کہاں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں کہاں سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے۔ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں دن میں 7 نمازیں پڑھوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو کیا مجھے دن میں 7 نمازوں کو فرض سمجھنا چاہیے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ دین ہم لوگ اپنی خواہشات سے نہیں لیتے ہیں۔ دین کا ماخذ یا تو قرآن ہے اور یا تو صحیح احادیث۔ تو ہم لوگ دین کو، اسلام کو انہی دونوں چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں، اور کسی چیز سے ہم لوگ دین کو نہیں سیکھتے ہیں۔ ہماری مرضی جو ہو، ہمارے ابا جو کہیں، ہماری اماں جو کہیں، اساتذہ جو کہیں، یہ سب اگر قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہم کو صرف اور صرف قرآن اور احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کیا حالت نزاع میں۔ حالت نزاع مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کی روح نکل رہی ہو، جب آدمی مرنے والا ہو، تو کیا اس وقت جب آدمی مرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرعون بھی جب ڈوبنے والا تھا سمندر میں تو اس نے توبہ کر لی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی پہلے توبہ کر لے تب تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر آدمی نے مرنے کے وقت توبہ کری، آخری وقت میں توبہ کری، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کیا ہیں؟ کیا ہم لوگ کو فرشتے نظر آتے ہیں؟ فرشتے نظر آنے والی چیز ہیں کہ نہیں نظر آنے والی چیز ہیں؟ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں فرشتے؟ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، روشنی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے روشنی سے بنے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، اور فرشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ اس حکم کو پوری طور سے نافذ کرتے ہیں اور کسی کی سفارش نہیں سنتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے ہیں۔ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ کون ہے؟ سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر انبیاء پر نازل ہوتے تھے، قرآن لے کر بھی جبریل علیہ السلام ہی نازل ہوئے تھے۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں؟ اب بتائیے، میں نے آپ لوگ کو ابھی بتایا تھا نا کہ 2 فرشتے آدمی کے کندھوں پر ہمیشہ رہتے ہیں، جو ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، اچھی ہو یا بری ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کو ہم لوگ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی پہ وحی آتی ہے، تو وحی مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک بات اپنی وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، نہیں، اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے ہمارے پاس، پیغمبروں کے پاس پہنچتا ہے، اور اسی کو ہم لوگ وحی کہتے ہیں۔ دنیا میں نبیوں کی آمد کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟
دنیا کے پہلے نبی کون تھے؟ پہلے نبی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء ہر قوم میں ہر زمانے میں بھیجے تھے، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور دوسرے خداؤں کی عبادت کرنے سے روکیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اس مرنے کے بعد ان کو پھر سے زندہ ہونا ہے، ان کو اس کے بعد پھر یا تو جنت میں یا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تمام انبیاء اسی بات کو لے کر انسانوں کے پاس آئے تھے۔ رسول اور نبی کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے مقرر کرتا ہے تاکہ وہ ہدایت کی باتیں تمام لوگوں تک پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سب کو سنا دیں۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں۔ ایک تو ہم لوگ جانتے ہیں قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اپنے انبیاء اور رسول کو دی تھیں، لیکن ان کتابوں کا نام ہم کو نہیں پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام میرے پاس پہنچایا ہے، تو گویا وہ شخص جھوٹا ہے، اور ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ آخری نبی ہیں، اور جو شریعت، جو دین، جو اسلام لے کر آئے ہیں، وہی اسلام اب ہم لوگوں کو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کیا سبھی نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں؟ نہیں، ایسا کرنا غلط ہے، اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب پر ہم کو ایمان لانا چاہیے، اور ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا اور وہ نیک لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جنت کی طرف بلانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ آخری سوال آج کا ہمارا، کیا کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی بن سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر میں دن میں 100 نمازیں پڑھوں، صبح سے شام تک نمازیں پڑھوں، اور ہر دن روزہ رکھوں، تب بھی کیا میں نبی بن سکتا ہوں؟ نہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ ولی اللہ بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، لیکن نبی کوئی آدمی اپنے کام سے، اپنی عبادتوں سے، اپنی محنتوں سے نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اسی کو بناتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس لیے آدمی جتنی بھی عبادت کر لے وہ اب نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ آپ سے پھر ملتے ہیں، اور 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کو کتاب کے آگے کے کچھ کویشچنز ایکسپلین کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔